السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوش شاہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، منشیات برآمدگی کیس میں پیش رفت، کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ تفتیشی افسر سے 14 روز میں چالان طلب۔ ملزمہ کراچی میں منشیات سپلائی کے وسیع نیٹ ورک کو آپریٹ کر رہی تھی۔ پنکی پر اربوں روپے کی کوکین پاکستان بھر میں فروخت کرنے کا الزام ہے۔ منشیات فروشی میں ملوث گینگ کے سرگنا گرفتار۔ ڈرگ لارڈ ملزمہ انمول عرف پنکی کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے منشیات گینگ کی سرگنا کا جوڈیشل ریمانڈ منظور کر لیا۔ فیصلے کے بعد ملزمہ کو جیل منتقل کر دیا گیا۔ مقامی عدالت نے تفتیشی افسر سے 14 روز میں چالان طلب کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمہ سے کروڑوں روپے مالیت کے چرس، کوکین اور پستول برآمد ہوا ہے۔ پولیس اور حساس اداروں نے 2 مئی کو گارڈن سے پنکی کو گرفتار کیا تھا۔ انتہائی مطلوب کوکین ڈیلر کلفٹن ڈیفنس سمیت کئی علاقوں میں آن لائن منشیات مخصوص رائڈرز کے ذریعے سپلائی کرتی تھی۔ رائڈرز میں خواتین بھی شامل تھی۔ ملزمہ کا گینگ پورے کراچی میں آپریٹ کرتا تھا۔ کراچی میں منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار ملزمہ کی بغیر ہتھکڑی عدالت میں پیشی۔ ملزمہ بے خوف انداز میں عدالتی راہداریوں میں گھومتی رہی۔ پولیس اہلکار پیچھے راستہ دکھاتا رہا۔ ملزمہ انمول عرف پنکی کی آڈیو بھی لیک ہو گئی، جس میں وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دھمکیاں دیتی دکھائی دی۔ بولی کہ کسی کی ہمت نہیں کہ گرفتار کرنے، پنکی ایک برانڈ ہے، بہت آئے بہت گئے۔ میڈیا پر خبر چلی تو حکام کو ہوش آیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر داخلہ نے ملزمہ کی بغیر ہتھکڑی عدالت میں پیش ہونے کا نوٹس لے لیا۔ کالا چشمہ، نرالا انداز، کیٹ واک ایسی کہ ماڈل بھی شرما جائے۔ ذرا رکیں، آپ خاتون کو ماڈل سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ تو ڈرگ لارڈ پنکی ہے جس نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ ملزمہ کو عدالت میں پیشی پر لایا گیا، لیکن موصوفہ کا انداز دیکھ کر لگا کہ یہ کسی ماڈل شوٹ پر آئی ہے۔ پولیس اہلکار بھی جی حضوری میں لگا رہا، میڈم کو راستہ دکھاتا رہا۔ ملزمہ انمول عرف پنکی اطمینان سے کورٹ روم میں داخل ہوئی۔ ملزمہ پنکی کی پولیس اور ANF کو چیلنج کرنے کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے۔ ملزمہ دھڑلے سے قانون کا مذاق اڑاتی رہی۔ کہا، آپ لوگوں کی عقل گھٹنوں میں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے پنکی ایک برانڈ ہے۔ پنکی نے کراچی میں اندھیرا ڈالا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں کہ میں پنکی کو پکڑوں گا۔ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے میں پنکی کو پکڑوں گا۔ پھر 5 سال ہو جاتے ہیں، 6 سال ہو جاتے ہیں، 7 سال، 8 سال، 9 سال ریٹائر ہو جاتے ہیں، پھر خود ہی فون کر کے ہنس رہے ہوتے ہیں، اٹھا لو اگر اٹھا سکتے ہیں۔ میرے پاس سے دھڑلے سے کام کر رہے ہیں پورے کراچی میں۔ ادھر میڈیا پر خبر چلی تو حکام کو ہوش آیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر داخلہ نے ملزمہ کو بغیر ہتھکڑی عدالت میں پیش کرنے کا نوٹس لے لیا۔ IG سندھ اور کراچی پولیس چیف نے غفلت اور کوتاہی کے مرتکب تفتیشی افسر اور عملے کو فوری معطل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کی مبینہ چیٹ سامنے آ گئے۔ منشیات کی اوپن آفرز اور رعایتی ریٹس کی مبینہ اسکرین شاٹس بھی وائرل ہو گئے۔ چیٹ میں پورے کراچی میں 24 گھنٹے سروس کے دعووں نے نئی بحث چھیڑ دی۔ منشیات نیٹ ورک کے مبینہ راز سامنے آنے پر اداروں میں کھلبلی مچ گئی۔ وائرل چیٹس میں ڈیلرز کے لیے خصوصی رعایتوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ کیس میں نئے انکشافات کے بعد تحقیقات کا دائرہ وسیع ہونے کا امکان ہے۔ ملزمہ انمول کی گرفتاری پولیس کی بڑی کامیابی ہے۔ IG سندھ کو واقعے میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء النجار کی گفتگو، کہا کہ انشاءاللہ یہ ملزمہ جس انداز سے سب کو دھمکی دے رہی ہے، اس کو ریلیز نہیں ہونے دیں گے۔ منشیات کو کھلے عام بیچنے کا سلسلہ بند ہو چکا۔ ANF کی طرف سے منشیات گینگز کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ افسوس ہے کہ ملزمہ کو اتنا عرصے تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو اس خاتون کو اریسٹ کیا ہے۔ اس کے ہی تھرو ہم اور جو بھی اس کے ایسوسیٹس ہیں یا ساتھی ہیں یا جو بھی اس کے ساتھ اور نیکسز ہیں ان کو اریسٹ کرنے میں ہمیں مدد ملے گی، اور اس طرح آسانی سے جس طرح آج اس کی تصویر یہ ویڈیو پیش کی گئی ہے کورٹ میں، اس طرح آسانی سے یہ چھٹنے والی نہیں ہے انشاءاللہ۔ پوچھ گچھ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم GIT پر ہی چھوڑ دیں گے، اور یہ اس میں کوشچن بنائیں گے کہ GIT کو ایک یہ بھی ہم کوشچنر دیں گے کہ اس میں جو پریویس کوئی نیکسس ہے پولیس افسران کے ساتھ تو وہ بھی ڈٹرمن کریں۔ اس پر بھی ہم نے پن پوائنٹ کیے ہوئے ہیں ڈرگ ڈیلر جن کے نام ہمارے پاس موجود ہیں، سب کو ہم نے اریسٹ کرنا ہے جو بھی سندھ میں یہاں کارروائی کر رہا ہے۔ پھر پاکستان میں کہیں بھی ہوگا ہم ان کو اٹھا کر لائیں گے اگر لانا پڑا۔ ہمارے پاس FIR میں لوگ شامل ہیں، ان سب کے خلاف کارروائی ہوگی، اور آپ کو اگلے 1-1.5 ماہ میں نظر آئے گا کہ ایک بہت
अच्छा ऑपरेशन और प्रॉपर ऑपरेशन हुआ है इन ड्रग डीलर्स के खिलाफ। मनशियात फरोशी में मुलविस मुलजिमा पिंकी की गिरफ्तारी। बोल न्यूज़ एक हफ्ते कबल ही मनशियात फरोशी में मुलविस अफराद को बेनकाब कर चुका था। बोल न्यूज़ ने हाई प्रोफाइल मनशियात फरोशों की लिस्ट की खबर दी थी और हुक्काम के मुताबिक नेटवर्क के 73 डीलर्स का डाटा मुरतब किया था। बोल न्यूज़ ने अपनी खबर में अनमोल उर्फ पिंकी गिरफ्तारी और तफ्तीश से मुतालिक भी अपने देखने वालों को आगाह किया था। 51 इंतहाई मतलूब मनशियात डीलर्स ताहाल मफरूर हैं, जबकि ऑनलाइन मनशियात फरोशी के 12 से ज़ायद कलीदी कारिंदे गिरफ्तार होकर जेल में हैं। गैंग कराची में सोशल मीडिया का सहारा लेकर मनशियात फरोख्त करता था। मनशियात फ़कत इस्तेमाल करने वालों के लिए नुकसानदेह नहीं होती। मनशियात फरोश भी इस मकरूह धंधे से अपनी और अपने साथ वालों की ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं। कराची में मुबैना मनशियात फरोश खातून पिंकी की गिरफ्तारी ने गुज़िश्ता साल की जुर्म की बड़ी दास्तान मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की याद दिला दी। पाउडर, कोकेन, आइस, डांस पार्टी कल्चर का वो भयानक रूप है जो कई ज़िंदगियों को एक साथ निगल जाता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, पहले खुद उसमें गिरते हैं। जराइम के रास्ते हमेशा इबरतनाक अंजाम पर ही जाकर रुकते हैं। मंशियात की लानत मंशियात फरोशों को भी अपनी लपेट में ही रखती है। कराची से गिरफ्तार मुबैना मंशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी और उसका मुबैना नेटवर्क, एक ऐसा जाल जिसने ना जाने कितने घरों के चिराग बुझा दिए। नौजवानों को नशे के दलदल में धकेला गया। डांस पार्टी, पाउडर, आइस और गोलियों के कल्चर ने कई ख्वाब निकल लिए। नौजवानों का मुस्तकबिल तारीकी में दफन हो गया। कितनी ही माओं की नींदें छिन गईं, कितने ही बाप खामोशी से टूटते रहे। कराची में गुज़िश्ता साल होने वाला मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस भी इसी तबाहकुन कल्चर की एक हौलनाक मिसाल बनकर सामने आया, जहां अरमगान कुरैशी ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया और लाश जलाई। इसी मुकदमे में ये खबरें भी सामने आई कि मुल्जिम अरमगान कुरैशी मुबैना तौर पर अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन से मंशियात लेता था। नशा सिर्फ जिस्म को नहीं खाता, ये इंसान के घर, रिश्ते और पूरा मुस्तकबिल निकल जाता है। पिंकी के मुबैना नेटवर्क की गिरफ्तारी में उसका भाई भी शामिल है, जो दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करते रहे। आज खुद सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। अब साल ब साल अदालतों के चक्कर हैं और मुकदमात की जंजीरें। ये वो जिंदगियां हैं जो काले धंधों ने तबाह कर डाली। आगे बढ़ते हुए नाज़रीन को बताएंगे, लकी मरवत में अन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार सराय नौरंग बाजार में धमाका हुआ। 2 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद हो गए, मुतादिद जख्मी। फितनतुल खारिज के दहशत गर्दों ने मोटरसाइकिल में धमाका खेज मवाद नस्ब कर रखा था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कराची में डाकू राज कायम है। सफाक लुटेरों ने 2 अफराद की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। वाकया हंगूरा गोट और गुलशन मेमार में पेश आया। बल्दिया टाउन नॉर्दर्न बाईपास पर फायरिंग से एक शख्स जान से चला गया। गुलशन इकबाल में डकैतों ने बाइक राइडर को लूट लिया और अंगी टाउन में बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद गए। गोलियां चल गईं। फायरिंग से एक शख्स जान की बाजी हार गया। कराची में डकैत आजाद, शहरियों का माल महफूज, ना ही जान को अमान। सुपर हाईवे हंगूरा गोट के करीब डकैती मजामत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। गुलशन मेमार में अफगान बस्ती के करीब डाकुओं की रंगसाज से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश, मजामत पर गोलियां बरसा कर कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त 45 साला साहब खान के नाम से हुई। बल्दिया टाउन नॉर्दर्न बाईपास पर फायरिंग, एक शख्स जान से गया। पुलिस के मुताबिक वाकया गुटका मावा स्मगलरों के आपसी तनाजे का शाखसाना है। मकतूल गुलाब मुबैना तौर पर गुटका मावा स्मगलर था। गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A में बाइक राइडर से डकैती, मुसल्ला मुल्जिमान ने मोबाइल फोन और नकदी छीन ली और अंगी टाउन में बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद गए। गोलियां चल गईं। फायरिंग से एक शख्स जान की बाजी हार गया, 7 अफराद जख्मी। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। पाकिस्तान ने अमरीकी टीवी की ईरानी तैयारों की मौजूदगी की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा ने कहा कि रिपोर्ट गुमराहकुन और कयास आराइयों पर मबनी है। तैयार सिफारती अमले की नकलो हरकत के लिए आए थे। ये बयानिया अमन की राह में रोड़े अटकाने के लिए बनाया जा रहा है, जिसका मकसद पाकिस्तान के मस्बत तासुर को मस्क करना है।
امریکی ٹی وی کی پاکستان مخالف رپورٹ رد کر دی گئی. دفتر خارجہ نے حقائق بیان کر دیے. ترجمان کے مطابق ایرانی طیاروں کی نور خان ایئر بیس پر موجودگی سے متعلق رپورٹس گمراہ کن ہیں. اس بیانیے کا مقصد امن کی کاوشوں کو نقصان پہنچانا ہے. ایران اور امریکہ جنگ بندی کے بعد اور اسلام آباد میں مذاکرات کے ابتدائی مراحل کے دوران متعدد طیارے پاکستان پہنچے. ان طیاروں کی آمد کا واحد مقصد مذاکراتی عمل سے وابستہ سفارتی عملے، سیکیورٹی ٹیموں اور انتظامی اسٹاف کی نقل و حرکت کو آسان بنانا تھا. ترجمان نے کہا کہ موجودہ رپورٹ صرف قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں اور پاکستان امن اور سفارتی عمل کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہے. انہوں نے واضح کیا کہ ملک میں کسی بھی قسم کی عسکری مداخلت یا جارحیت کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. یہ وضاحت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکراتی عمل کو مؤثر بنانے اور خطے میں امن کے فروغ کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کی جنگ بندی تجویز کو اہمکانہ اور ناقابل قبول قرار دے دیا. خبردار کیا کہ صورتحال انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. جنگ بندی معاہدہ آخری سانسیں لے رہا ہے. امریکی صدر نے ایران کے معاملے پر آج وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کا اجلاس طلب کر لیا. ایران اور امریکہ کے درمیان لفظی گولہ باری جاری. ٹرمپ نے ایران کی جنگ بندی کی تجویز احمقانہ اور ناقابل قبول قرار دی. امریکی صدر کی ایک بار پھر پروجیکٹ فریڈم بحال کرنے کی دھمکی. ٹرمپ کا کہنا تھا صورتحال انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. جنگ بندی معاہدہ آخری سانسیں لے رہا ہے. امریکی صدر ڈیل کے لیے بھی پرامید. بولے ایران نے اپنی تجویز میں ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی بات واضح طور پر نہیں کی. امید ہے اچھی قیادت سامنے آئے گی. معاہدے تک ایران پر دباؤ ڈالتے رہیں گے. There's no pressure. There's no pressure at all. We're going to have a complete victory. Then they come back and they want to negotiate, and they give us it's a stupid proposal. Iran told me very strongly, because they intend to give us the nuclear dust, as I call it. It's easier than talking about. جنگ یا مذاکرات، امریکہ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ ٹرمپ نے آج وائٹ ہاؤس میں اہم سیکیورٹی اجلاس طلب کر لیا. ایران کے خلاف آئندہ حکمت عملی پر غور کیا جائے گا. ایران نے دوبارہ حملے کی صورت میں یورینیم کی افزودگی 90% تک لے جانے کی دھمکی دے دی ہے. ایران کے پارلیمانی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا نئے امریکی اور اسرائیلی حملے کی صورت میں ایران کے ممکنہ آپشنز میں سے ایک یورینیم کی 90% افزودگی بھی شامل ہو سکتی ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا 90% یورینیم افزودگی پر پارلیمان میں جائزہ لیا جائے گا. ماہرین کے مطابق یورینیم کی 90% افزودگی ممکنہ طور پر ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہے. ایرانی فوج ہر جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. ایران کے چیف مذاکرات کار اور پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کہتے ہیں 14 نکاتی تجاویز میں درج ایرانی عوام کے حقوق قبول کرنے کے سوا کوئی متبادل نہیں. کوئی بھی دوسرا راستہ مکمل طور پر غیر نتیجہ خیز ہوگا. ایک کے بعد دوسری ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. جتنا زیادہ اس معاملے کو تاخیر کا شکار کیا جائے گا امریکی ٹیکس دہندگان کو اتنی ہی زیادہ قیمت چکانا پڑے گی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی عوام کو بلا مقصد غیر قانونی جنگ میں دھکیل رہے ہیں. ڈیموکریٹ رہنما اور سینیٹر چک شومر نے اس حوالے سے اہم سٹیٹمنٹ دیا ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان میں کہا ڈیموکریٹس اس ہفتے وار پاورز ریزولوشن پر 7ویں بار ووٹنگ کرائیں گے تاکہ ایران کے خلاف کارروائیوں سے امریکی فوج کو واپس بلایا جا سکے. مہنگائی اور افراتفری ختم کرنے کا بہترین طریقہ اس غیر قانونی جنگ کا خاتمہ ہے. انہوں نے واضح کیا کہ اگر ریپبلکن نے ہماری قرارداد کی مخالفت کی تو وہ ٹرمپ کی جنگ کی ذمہ داری بھی اٹھائیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.